अस्सलाम वालेकुम। अखुवत न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान गिलानी। आज हम बात करेंगे कि इंसान की मौत के बाद उसकी रूह नहीं मरती, ये कहाँ जाती है। इस अहम मौजू पर मौलाना तारिक जमील, यूनुस अल गौहर, इलामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और सैयद नुसरत अब्बास बुखारी के अहम तरीन बयानात सुनेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। नाज़रीन, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्ब मरातब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़। इलामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का रूह परवर बयान सुने। रूह जब कब्ज़ करता है मलिकुल मौत तो वो पाँव की जानिब से रूह को कब्ज़ करना शुरू करता है। तो जब उसने पाँव से अपना काम करना शुरू किया तो हुजूर ने फरमाया, ऐ इज़राइल ज़रा नरमी करना, ये मेरा ग़ुलाम है। तो इज़राइल ने जो जवाब दिया, मेरे वालिद गिरामी जब भी हदीस बयान करते थे तो उनके आंसू नहीं थमते थे। तो इज़राइल ने जो जवाब दिया वो क्या था? कर्रे ऐना का, हुजूर आपकी आंखें ठंडी हो जाएं, हुजूर आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। सिर्फ इसके साथ नहीं, आपका जो भी गुलाम होगा उसके साथ नरमी करूंगा, उसके साथ नरमी करूंगा। तो हुजूर का रुख अनवर उस वक्त अगर नसीब हो जाए, उस वक्त हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब हो जाए तो मुझे बताइए कि फिर तो ज़िंदगी की जुस्तजू ही कामयाब हो गई। अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत अता करे और हमारे बातन को सुथराई दे दे। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह व मुतासर होगी। मौलाना तारिक जमील क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हदीस पाक में आता है कि मलकुल मौत और 4 फरिश्ते आते हैं। वो 4 फरिश्ते उसको सहलाते हैं, दबाते हैं कि मौत का दर्द इसे महसूस ना हो। और मलकुल मौत फरमाते हैं, अय्यतुहन नफ्सुल हमीदा कानत फिल जसदिल हमीद उखरुजी, ए नेक रूह जो नेक जिस्म में थी बाहर आओ। क्या करो? व अबशरी व रोहिन व रैहान व रब्बिन रादिन अन की गैर गज़बान, आपको बशारत हो, आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयस्सर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पे राज़ी हो चुका है। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक़्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को ज़ोर से चिपटा लेती है। सैयद नुसरत अब्बास बुखारी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। एक दिन हमने भी चले जाना है, क़यामत दूर है। रिवायात में भी आया कि क़यामत दूर है, लेकिन उसकी दूरी जो है वो हमारी निस्बत से दूरी है। वरना जब किसी ने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा से पूछा कि क़यामत कितनी दूर है, रसूल खुदा ने 2 उंगलियों को मिला के कहा कि जितनी ये 2 उंगलियां आपस में दूर हैं, क़यामत इतनी दूर है। यानी गोया क़यामत हमें लगता है दूर नहीं है, लेकिन बरज़ख जो है वो दूर नहीं है। मौत हमारी देर से नहीं होनी है, हमारी मौत होनी है। बहरहाल क़यामत जब आएगी सब उठाए जाएंगे कब्र से, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो दूसरे आलम में चला जाता है। ये जो आलम है, जो मरने के बाद का आलम है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो कब्र में दफनाता है, लेकिन कब्र एक निमाद है, एक जगह है, एक निशान है। असल में वो आलम जो है वो आलम बरज़ख है। बदन आप यहाँ दफनाएं, बदन तो कुछ अरसे रहता है, खाक में मिल जाता है क्योंकि खाक से आया है। रूह कहाँ जाती है? रूह जहाँ जाती है सारी जो है वो मेहनत उसी की है। और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कहा कि हम शफाअत करेंगे तुम्हारी, मगर हम क़यामत में तुम्हारी शफाअत करेंगे, बरज़ख में शफाअत नहीं है।
برزخ جو آپ عمل کر رہے ہیں برزخ وہی ہے. اب یہ کہ بہرحال کیونکہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا، کیونکہ ہم مادے میں یعنی دنیا میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں، اتنی زیادہ دنیا ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں. ہم روز دفنا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے یہاں. تو جہاں ہم نے جانا ہے، جس جگہ ہم نے رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، قیامت سے پہلے ہم نے وہی رہنا ہے، تو وہاں کے لیے کیا انتظام کر کے ہم جا رہے ہیں. یہاں آپ بعض اوقات مثال کے طور پر آپ پہلے پنڈی میں رہتے تھے، پھر آپ نے بولا میں نے کہیں زمین خریدی ہے، پلاٹ لیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں شفٹ ہوں گے، چلو اچھا گھر بناؤں، اپنے حساب سے بناؤں، آہستہ آہستہ بناؤں. کیوں؟ دروازے اچھے ہوں، نل اچھے ہوں. کیوں؟ وہ بھائی رہنا ہے، ایک ہی دفعہ اچھا بناؤں پھر بار بار تو نہیں توڑے گا آدمی. تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، لکڑی فلانی ہو، فلانی جگہ ہو، بہرحال جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے وہ بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رہنا ہے. یا یہ تو ایک بہرحال سفر ہے. یا مثال کے طور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہو، دوسرے ملک جا رہے ہو، تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں، وہاں موسم کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، کھانا کیسا ملے گا، مجھے کیا لے کے جانا چاہیے، کتنے دن کا سفر ہے، ہفتے کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، کپڑے کیسے رکھوں، سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ. یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں. یہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ بھی انسان تیاری کر کے جائے. تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے پتہ ہی نہیں ہے. حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں ہیں. کتنے ہو گئے، کتنے سالوں ہی ہو گئے. یہ خیال ہے کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور اوغون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا معلوماتی بیان سنیے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے. تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے، برزخی لائف. موت کے وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں رہتا، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے اور اب غیب نہیں رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں. یونس الگوہر کا بیان سنیے. علیین جو ہے وہ
ایسا ہی ہے جیسے جنت ہے، اور سجین ایسی ہی ہے جیسے کہ دوزخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو لفظ سجین ہے یہ جمع ہے کس کی؟ سجن. سجن جو ہے عربی میں پریزن کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ جیل خانے کو. جو پریزن ہوتا ہے قید خانہ. تو سجین یعنی جمع، یعنی بہت ساری پرزنرز یعنی پریزنز. یہاں ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں فرشتوں کی رپورٹنگ یہ ہو کہ یہ تو پکا جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ذاکر قلبی کے بارے میں یہ پکا ہوتا ہے کہ یہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، تو اس کو علیین میں ڈال دیں گے. پھر یوم محشر میں اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا کہ اس نے نفس نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے جانا تو ہے جنت میں، ذاکر قلبی ہے. لیکن پیش ہوگا، پہلے سوال جواب ہوں گے، صحیح ہے نا؟ اور سوال جواب کے آخر میں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب ہو جائے گا وہ. چلو بھائی آخر میں دیکھو اور کیا کیا ہے اس کے عمل میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو اعمال تم نے بتائے، گناہ بتائے، یہ تو دیکھ لیے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اب اس کا سینہ کھنگالو. اس کے سینے میں جو دل نے عمل کیے ہیں وہ نکال کے دکھاؤ مجھے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کو حاصل کرو جو اس کے سینے میں چھپا ہے. وہ جو دل کا عمل ہے محبت کا، اس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی تھی. مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات پر رہتی ہے. بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں. مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں. اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.